نے سورہ بقرہ کی پہلی آیت جو حروف مقطعات پر مشتمل ہے اس پر گفتگو کرنی تھی۔ سورہ بقرہ کی دوسری آیت کو میں نے کل بھی تلاوت کے دوران 2 مرتبہ پڑھا اور آج بھی اس کو دہرایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں معانقہ ہے، یہ چونکہ بار بار یہ معاملہ قرآن مجید میں آئے گا، اس لیے یہی سمجھ لیجئے بہت سے مواقع ایسے ہیں قرآن حکیم کے کہ جہاں کسی ایک لفظ یا کسی ایک ترکیب یا ایک ٹکڑے سے پہلے بھی 3 نقطے بنے ہوئے ہیں اور اس کے بعد بھی 3 نقطے بنے ہوئے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اس حصے کو 2 طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ آیت کے سابق حصے سے ملا کر پڑھیے تب بھی صحیح ہے، ورنہ جو اس کے بعد لاحق ہے، بعد میں آنے والا ہے، اس کے ساتھ ملا کر پڑھیے تب بھی صحیح ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں رک کر ھدی للمتقین، یا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ فیہ سے قبل بھی اور فیہ کے بعد بھی یہ 3 نقطے جو لگے ہوئے ہیں، یہ علامت ہے معانقہ کی۔ یہ جو دوسری آیہ مبارکہ ہے اس میں کچھ نحوی اشکالات ہیں۔ جہاں تک ترجمے کا تعلق ہے اگرچہ اس کے ضمن میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، خدا ترس لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو بچنا چاہیں۔ یا یہ وہ کتاب ہے بلا شک و شبہ، اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے، بچنے والوں کے لیے۔ یہ معانقے سے جو دونوں امکانات پیدا ہوئے وقف کے، ان کے اعتبار سے جو ترجمے میں تھوڑا سا فرق واقع ہو جائے گا وہ میں نے واضح کر دیا۔ ظاہر بات ہے کہ اس میں قرآن حکیم کا تذکرہ ہو رہا ہے اس آیہ مبارکہ میں۔ تو جو نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ ہم پڑھتے ہیں تو قرآن حکیم مصحف ہمارے سامنے ہے، اور ذالکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اشارہ بعید ہے، ھذا اشارہ قریب اور ذالکہ اشارہ بعید۔ لیکن یہاں یہ سامنے کی جو رکھی ہوئی کتاب ہے، اس کو پڑھتے ہوئے جب ہم ذالکہ کا لفظ پڑھتے ہیں اشارہ بعید کے لیے تو اس میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کو سمجھ لیجئے کہ اگرچہ علم صرف میں تو یہی بات پڑھائی جائے گی کہ یہ اشارہ بعید ہے، یہ اشارہ قریب ہے، لیکن یہ بعید اور قریب کے استعمالات اور اس سے پھر معنی اور بیان میں جو مختلف آراء وجود میں آتی ہیں، ان میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی شے کا تذکرہ پہلے کیا جا چکا ہو دوران گفتگو، یا کوئی شے ایسی ہو کہ جس کا ذہن میں تصور موجود ہو، تو اس کی طرف اشارہ ذالکہ سے کریں گے۔ اور دوسرے یہ کہ بسا اوقات کسی چیز کی تعظیم کے لیے بھی اشارہ قریب کو سمجھا جاتا ہے کہ مناسب نہیں ہے، یہ کے اندر تعظیم کا پہلو نہیں، وہ اس میں ایک تعظیم کا پہلو ہے۔ تو یہ دونوں مفہوم سامنے رہیں تو پھر ذالکہ کا یہاں استعمال بہت مناسب ہے۔ یہ وہ جو ہے اسی مفہوم میں ہمارے ہاں بھی الفاظ مستعمل ہیں، آن حضرت۔ اب آن جو ہے یہ این کے مقابلے میں اشارہ بعید ہے، این یہ ھذا، اور آن وہ یہ اشارہ بعید ہے۔ لیکن یہ آن حضرت، آن حضور، یا یہ کہ ایک جو ہماری قدیم زبان ہے، جو لٹریری زبان ہے، اس میں جب خطوط وغیرہ لکھے جاتے تھے تو آن محترم آپ نہیں کہتے تھے کہ آپ سے میں یہ عرض کرتا ہوں، آن محترم سے یہ گزارش ہے، آن جناب سے یہ گزارش ہے۔ تو یہ الفاظ بھی در حقیقت اسی مفہوم میں، جس مفہوم میں کہ یہاں ذالکہ کا لفظ تعظیم کے طور پر آ رہا ہے، ایسے ہی وہ فارسی کا آن جو ہے یہ بھی تعظیم کے طور پر، آن جناب، آن محترم، آن حضور۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے۔ اب یہاں الکتاب جو ہے الف لام اس پر لگا ہوا ہے، اس سے یہ معرفہ بن گیا، اور معرفہ یقیناً اب یا تو یہ کہ الف لام کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ وہ استغراق، تمام چیزوں کا احاطہ کرنے والا، یا لام جنس، وہ یہ نہیں ہے، یہ لام عہد ہے۔ کسی کتاب کا تصور ذہن میں موجود ہے،
اس اعتبار سے ترجمہ کیا جاتا ہے اور صحیح ہے، یہ وہ کتاب ہے یا یہ کتاب موعود ہے، یہ وہ کتاب ہے، اس میں اشارہ ہو جائے گا جس کا تم نے خود درخواست کی اہدنا الصراط المستقیم میں، تم نے جو سوال کیا، یہ اس سوال کا جواب ہے اس کتاب میں، یہ وہ کتاب ہے یا یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں پیشین گوئی موجود تھی تورات میں۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں جب تعارف قرآن کے ضمن میں کچھ گفتگو ہو رہی تھی کہ تورات کی جو کتاب استثناء ہے اس میں ایک پیشین گوئی موجود ہے۔ ان الفاظ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں ان کے لیے یعنی بنی اسرائیل کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک نبی اٹھاؤں گا۔ اب یہاں خطاب ہے حضرت موسیٰ سے، یعنی اے موسیٰ تمہارے مانند میں ایک نبی اٹھاؤں گا ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے، اور بھائیوں سے مراد ہو سکتا ہے بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل، ان سے یہ نسل ہے قریش جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور پھر ان کے پوتے یعنی حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، ان سے وہ دوسری شاخ چلی نسل کی، وہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ تو میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک نبی اٹھاؤں گا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، وہ جو بات کہے گا میرے نام سے کہے گا۔ یہ جو پیشین گوئی ہے در حقیقت قرآن مجید کے بارے میں، تو گویا کہ یہاں اشارہ ہو رہا ہے ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، یہ کتاب موعود ہے یا یہ کتاب ہدایت ہے جس کی تم نے درخواست کی اہدنا الصراط المستقیم۔ تو الف لام کے اضافے سے یہ اضافی معنی پیدا ہو گئے۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ لا ریب فیہ کے دو مفہوم لیے گئے ہیں، ایک تو اس میں کوئی شک نہیں یعنی اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو قابل شک ہو، یہ کتاب کل کی کل یقینی ہے، یقینی امور پر مشتمل ہے۔ یہ دعویٰ بہت بڑا ہے، دنیا میں شاید ہی کوئی کتاب اور ایسی ہو کہ جس کا آغاز اس دعوے کے ساتھ ہوتا ہو، اور یہ تو دنیا نے مانا ہے کہ کم سے کم اس پہلو سے تو کوئی شک نہیں کیا جا سکتا کہ یہ وہی کتاب ہے جو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو عطا کی۔ جو نہیں بھی مانتے اسے کلام اللہ، وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ اس کا ٹیکسٹ بالکل پیور ہے، اس میں کہیں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، بجنس سے ہی یہ وہی کتاب ہے جو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو عطا کی۔ ہمارا اس کے بعد اس سے مزید یقین اور ایمان یہ ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جو اللہ نے حضور کو عطا فرمائی اور حضور نے امت کو عطا فرمائی۔ لیکن جو نہیں مانتے حضور کو نبی، وہ بھی اس درجے تک تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، یہ کتاب محفوظ ہے۔ اس لیے اس اعتبار سے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ وہی کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا کی، اور ہمارے نزدیک یہ وہی کتاب ہے جو اللہ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں۔ دوسرے یہ کہ اس کے کتاب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں، یہ در حقیقت اس کا دوسرا مفہوم ہے، بلکہ بعض مفسرین نے اس پر تفصیل سے کلام کیا ہے کہ یہی زیادہ موضوع ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شے قابل شک نہیں ہے، اس میں جو امور بیان ہوئے ہیں سب یقینی ہیں، اس میں جو خبریں دی گئی ہیں سب یقینی ہیں، اس میں جو پیشین گوئیاں ہیں وہ سب یقینی ہیں، اس میں جو حقائق بیان ہوئے ہیں وہ سب یقینی ہیں، ان میں جو اوامر اور نواہی ہیں وہ بھی عقل محکم کی بنیاد پر ہیں، پختہ ہیں، محکم ہیں، یقینی ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ دوسرا پہلو کہ یہ کتاب اللہ ہے، اس کے کتاب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اس طریقے سے یہ ایک ہی گویا کہ سٹیٹمنٹ بن جائے گا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب موعود ہے اور اس کے کتاب موعود ہونے میں، یا یہ وہ کتاب الہی ہے اور اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اس میں جو ترکیب نحوی ہے اس پر بھی ذرا توجہ کر لیں۔ ذالک الکتاب، ایک رائے تو یہ ہے کہ ذالک، یہ اس میں اشارہ ہے، معرفہ ہے، یہ مبتدا ہے، الکتاب خبر ہے، خبر اول، اور لا ریب فیہ اسی کی خبر دوم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین اسی کی خبر سوم ہے، تین خبریں ہیں اور مبتدا صرف ذالک۔ ایک رائے یہ کہ ذالک الکتاب، اشارہ مشار الیہ مل کر یہ مبتدا ہے اور باقی خبر ہے، لا ریب فیہ یہ خبر ہے، خبر اول، ھدی للمتقین خبر دوم۔ ایک اور رائے بھی ہے کہ اس سے پہلے مبتدا محذوف ہے، ھذا ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب، اور اس کے بعد
لا ریب فیہ، یہ گویا کہ اس کے لیے بدل کے طور پر، صفت کے طور پر، یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، جس کے کتاب الہی ہونے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، اس پر میں تعارف قرآن مجید کے ضمن میں گفتگو کر چکا ہوں۔ یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ سورہ فاتحہ میں لفظ آ چکا اہدنا الصراط المستقیم، ہم ہدایت کی درخواست کرتے ہیں، یا جیسا کہ میں تفصیلاً عرض کر چکا ہوں سورہ فاتحہ کے ضمن میں کہ ایک سلیم الفطرت، سلیم العقل انسان ایمان کے بنیادی حقائق تک تو خود پہنچ جاتا ہے۔ اس میں یہ کہ بہرحال ضرورت ہوتی ہے یقین کی گہرائی کی، وہ انبیاء اور رسولوں کے بغیر ممکن نہیں، یا اس میں تفصیلات کا رنگ جو ہے اس خاکے میں، یہ بھی انبیاء اور رسول کے ذریعے ہی سے بھرا جا سکتا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر جو ایمان کے حقائق ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کی توحید کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، تنہا ہے، تمام صفات کمال اس کی ذات میں بتمام و کمال موجود ہیں، سبوح ہے، قدوس ہے، حمید ہے، غنی ہے، اور یہ کہ انسانی اعمال ضائع ہونے والی چیزیں نہیں ہیں، مکافات عمل، مجازات اس کا ظہور ہو کر رہے گا۔ وہ دو چیزیں کہ جو حضرت لقمان کے نصاحے میں آئیں، گویا کہ یہ چیزیں تو وہ ہیں کہ جو بغیر وحی کے، بغیر نبوت و رسالت کے بھی سلیم العقل انسان، سلیم فطرت انسان یہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ البتہ اس سے آگے وہ محتاج ہے، محسوس کرتا ہے کہ مجھے ضرورت ہے تفصیلی ہدایت۔ زندگی میں یہ جو ہر قدم پر دو راہے، تراہے، چوراہے آتے ہیں، ان میں کہیں غلط موڑ نہ مڑ جاؤں، اور وہ کیفیت نہ ہو جائے کہ یک لحظہ غافل گشتم و صد سالہ راہم دور شد، ذرا سا غلط موڑ انسان مڑ جائے تو پھر وہ اس کی گمراہی جو ہے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو عملی طور پر زندگی گزارنے کے طور اور طریقوں، کدھر جاؤں کدھر نہ جاؤں، کیا کروں کیا نہ کروں، خاص طور پر یہ کہ اجتماعیات انسانیہ میں توازن کیسے پیدا کیا جائے، فرد اور اجتماعیت کے مابین حقوق و فرائض کا توازن کیا ہو، مرد اور عورت کے حقوق و فرائض کے مابین توازن اور اعتدال کی شکل کیا ہو، عدل بھی ہو، انصاف بھی ہو، اعتدال بھی ہو، توازن بھی ہو۔ اسی طرح سرمایہ اور محنت کے درمیان توازن اور اعتدال اور عدل جو ہے کیسے ہو، یہاں انسان محسوس کرتا ہے اپنی احتیاج اور ضرورت، اور اس کے لیے وہ درخواست کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو در حقیقت اسی کے لیے یہ قرآن نازل ہوا، گویا کہ اس دعا کا جواب ہے جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اسی ضمن میں یہ بات بھی عرض کی جا چکی ہے کہ متقی شخص جو ہے وہ کون ہے؟ جس کے اندر کے اخلاقی حس موجود ہے۔ انسان کی فطرت کی صحت جو ہے اس کی علامت ایک طرف جذبہ شکر اور جذبہ رحم، یہ رحم اور شکر در حقیقت ایک ہی جذبے کے دو رخ ہیں۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے تو آپ کے اندر سے جذبہ تشکر، جذبہ شکر ابھرنا چاہیے۔ اگر کسی کو آپ تکلیف میں اور احتیاج میں مبتلا دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر جذبہ رحم پیدا ہونا چاہیے۔ یہ دونوں در حقیقت ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ اگر فطرت انسانی اپنی صحت پر اور سلامتی پر برقرار ہے تو یہ کیفیت پیدا ہونا لازمی۔ اور دوسری اس کی ڈائمنشن، صحت فطرت کی علامت اور اس کا ثبوت اور اس کا مظہر، انسان میں نیکی اور بدی کی تمیز موجود ہو، گویا کہ اخلاقی حس اس کی بیدار ہو، اور نیکی کی طرف رغبت پائی جائے اور بدی سے ایک نفرت، ایک گونا نفرت، چاہے مجبوراً یا یہ کہ کسی درجے میں وقتی طور پر حالات سے متاثر ہو کر کوئی غلط کام کر بیٹھے، لیکن یہ کہ اس کو یہ احساس رہے کہ یہ غلط کام ہے جو میں کر رہا ہوں اور یہ میں نے اچھا نہیں کیا ہے، گویا کہ ضمیر مردہ نہ ہو گیا ہو، ضمیر زندہ ہو۔ اور یہی کیفیت ہے جو تقویٰ کا نقطہ آغاز ہے۔ اصل میں یہ جو دو رکوع ہیں اس سورہ بقرہ کے، جن کے بارے میں کل میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ تمہیدی نوعیت کے ہیں، ان کے ضمن میں خاص طور پر نوٹ کر لیجئے کہ میں نے تعویل عام اور تعویل خاص، یہ دو اصطلاحات ہیں جو تمہیدی گفتگو تھی تعارف قرآن کے بارے میں، اس کے ضمن میں ان اصطلاحات کی تشریح میں نے کی تھی کہ قرآن حکیم ایک خاص وقت میں، ایک خاص ٹائم اینڈ سپیس کمپلیکس میں نازل ہوا ہے۔ یوں سمجھیے کہ 610 سے لے کر سن عیسوی 610 سے اور 632 تک کا یہ تو ہے وقت کا زمانہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ پھر یہ کہ اس کے جغرافیائی اور وہ جو معاملات ہیں کہ کہاں نازل ہوا، حجاز میں نازل ہوا، اکثر و بیشتر حجاز میں نازل ہوا، اس لیے کہ مکہ مکرمہ بھی حجاز میں ہے، اور مکی دور میں آپ کے جو سفر ہوئے وہ سب کے سب حجاز میں تھے، طائف بھی حجاز کا شہر ہے۔
پھر ہجرت فرما کر آپ مدینہ تشریف لے گئے، وہ بھی حجاز کا شہر ہے۔ تو مکی صورتیں، مدنی صورتیں، پھر سفر آپ نے کیے ہیں جو جنگ کے سلسلے میں، مختلف غزوات کے سلسلے میں، وہ تقریباً سب کے سب حجاز میں ہیں۔ سب سے طویل سفر آپ کا جو ہے غزوہ تبوک کے لیے، وہ بھی حجاز کا سرا کہا جا سکتا ہے۔ تو قرآن نازل ہوا 610 سے 632 تک کے درمیانی عرصے میں، اور حجاز میں نازل ہوا۔ اب وہاں ایک قوم تھی، اس قوم کے کچھ عقائد تھے، نظریات تھے، اس کی کچھ اخلاقی حالت تھی، اس کی کچھ ثقافتی اور اجتماعی اور تہذیبی کیفیات تھیں۔ یہ بھی ایک خاص پس منظر ہے جس میں قرآن نازل ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ لوگ اس کے اولین مخاطب ہیں۔ اسی طریقے سے جو آیات نازل ہوئی ہیں مختلف مواقع پر اور صورتیں، ان کا پھر ایک واقعاتی پس منظر بھی ہے، کب نازل ہوئی۔ اب یہ سورہ مبارکہ جیسے کہ کل میں وضاحت سے عرض کر چکا ہوں، یہ نازل ہوئی ہے مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد، ہجرت کے فوراً بعد سے لے کر غزوہ بدر سے متصلاً قبل تک۔ استثناءات ہیں، بعض آیات ہیں کہ جو پہلے یا بعد میں نازل ہوئی، لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر زیادہ زیادہ 5-6 آیات ایسی نکلے گی پوری سورہ مبارکہ میں کہ جو اس عرصے سے باہر ہوں، ورنہ یہ کہ پوری سورت جو ہے اس عرصے میں نازل ہوئی۔ اب اس وقت جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں تو اس کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہے، یہ ہے تعویل خاص۔ اس کانٹیکسٹ میں رکھ کر سمجھنا، غور و فکر کرنا کہ اس وقت ان کا کیا مفہوم واضح ہوا، کیا سمجھا گیا۔ جنہوں نے پہلی مرتبہ یہ آیات سنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، انہوں نے کیا سمجھا۔ بسا اوقات آیات میں گویا کہ انگلی تو بہرحال نہیں اٹھائی جاتی، لیکن گویا کہ انگلی اٹھا کر اشارہ کر دیا جاتا ہے، ایک روح سخن ہے، اشارہ ہے گفتگو میں۔ لیکن یہ کہ دوسری طرف یہی کلام پاک ہے جو ابدی ہدایت اس کے اندر ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے ہدایت ہے۔ یہ صرف اس دور کے لوگوں کے لیے نازل نہیں ہوا، اس خاص علاقے کے لوگوں کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ تو پوری نوع انسانی کی ہدایت کے لیے نازل ہوا، ابد الآباد تک کے لیے، تا قیام قیامت تمام انسانوں کی ضروریات اس کو پورا کرنی ہے۔ اس کے اعتبار سے یہ ہے الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، یہ اصول ہے کہ جب قرآن مجید پر غور کیا جائے گا تو تعویل عام جب کی جائے گی تو الفاظ کے عموم پر نگاہ ہوگی۔ اگر اسے اس کے تاریخی پس منظر سے کاٹ بھی دیا جائے، فرض کیجئے کسی کو نہیں معلوم ہے کہ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے ان آیات کا یا اس سورت کا، تب بھی تو بہرحال یہ الفاظ ہے، الفاظ کے معنی ہے۔ ان الفاظ کا جو عموم ہے معنی کے اعتبار سے، اس کو سامنے رکھ کر غور کیا جائے تو یہ تعویل عام ہوگی۔ ان دو رکوعوں کے اعتبار سے بڑی اہمیت ہے اس کی کہ اس کو علیحدہ علیحدہ سمجھا جائے۔ تعویل خاص کے حوالے سے اس کا مفہوم کیا ہے اور تعویل عام کے حوالے سے اس کا مفہوم کیا ہوگا۔ اس لیے کہ یہاں اب جن متقیوں کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے کہ میں کل عرض کر چکا ہوں 3 گروہوں کو علیحدہ علیحدہ اللہ تعالیٰ نے نمایاں کر دیا ہے، ممیز کر دیا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اس قرآن کی سے ہدایت پا سکتے ہیں یا جنہوں نے اس قرآن سے ہدایت پائی ہے۔ اس لیے کہ یہاں آپ دیکھیں گے کہ پہلی 5 آیات جو ہیں ان میں جہاں دوسری آیت میں لفظ آیا ہے ھدی للمتقین، لیکن اختتام ہو رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ کتاب ہدایت ہے ایسے متقیوں کے لیے جن کی یہ صفات آ رہی ہیں، اور یہ متقی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ یہ گویا کہ دونوں مفہوم ہو گئے کہ ابتدا میں تو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کی ہدایت سے استفادہ کون کر سکتے ہیں یا کنہوں نے کیا ہے، اور آخر میں بیان کر دیا کہ یہی لوگ ہیں کہ جو گویا کہ اس کتاب کی طرف سے جو ہدایت ملی ہے یہ اس کا مرقع ہے، اس کا نمونہ ہے۔ اگر دیکھنا ہو، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ درخت کو اس کے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اس کتاب کی تاثیر کو دیکھنا ہو، اس کی ہدایت کے اثرات کو دیکھنا ہو، اس کی جو کیمیا گری ہے اس کا مشاہدہ کرنا ہو تو دیکھ لو، یہ محمد کے ساتھی موجود ہیں، یہ ابو بکر ہیں، یہ عمر ہیں، یہ حمزہ ہیں، یہ طلحہ ہیں، یہ زبیر ہیں، یہ مصعب بن عمیر ہیں، یہ تمام جو ساتھی ہیں محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس درخت کے پھل ہیں۔ ان سے پہچانو کہ یہ کتاب ہدایت کتنی حسین ہے۔ اس اعتبار سے تو گویا کہ تعویل خاص جو میں کر رہا ہوں اس کی روح سے تو ان کا ہدف اور ان کا مصداق ہے صحابہ کرام، جن کی ایک بڑی جمعیت حضور کے ساتھ منتقل ہوئی ہے، ہجرت کر کے نقل مکانی کر کے مدینے آئی ہے۔ حضور تنہا تو نہیں آئے، بلکہ آپ کے علم میں ہے کہ اکثر صحابہ جو ہیں وہ تو پہلے تشریف لا چکے ہیں مدینہ منورہ میں، حضور نے کافی پہلے اجازت دے دی تھی صحابہ کو کہ چلے جاؤ، اور خود منتظر رہے یہاں تک کہ واضح اور صریح اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی، تب پھر آپ نے سفر کیا ہجرت کا۔
تو یہ گروہ ہے کہ جو پہنچ گیا مدینے میں، گویا کہ ان کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس کتاب کی برکات کا اگر مشاہدہ کرنا ہو، اس کے اندر جو ہدایت مضمر ہے اگر اس کا ایک ثبوت دیکھنا ہو تو دیکھ لو، یہ صحابہ کی جماعت موجود ہے۔ یہ تو ہوئی تعویل خاص، اور تعویل عام کیا ہوگی کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے بھی اس کتاب سے اگر کسی کو ہدایت پانی ہے تو اس کی کچھ شرائط ہیں۔ جب تک یہ شرائط پوری نہیں کی جائیں گی اس کتاب کی ہدایت سے انسان استفادہ نہیں کر سکے گا، وہ بھینس کے آگے بینگ بجانے کے مترادف ہو کر رہ جائے گی یہ کتاب، اس لیے کہ یہ شرائط ہوں گی تو استفادہ ہوگا۔ اس اعتبار سے صرف لفظ تقوی پر غور کیجئے کہ ہدی للمتقین، تقوی کی اصل اساس کیا ہے؟ تقوی بنا ہے وقا یقی سے، وقا کے معنی بچانا، اسی سے وہ فعل امر ہے جو اس دعا میں ہے وقنا عذاب النار، اگرچہ فعل امر صرف قے ہے، واو تو اس میں حرف عطف ہے، لیکن یہ کہ عام طور پر وہ وقا سے شاید زیادہ لوگ سمجھ لیں، یاد رہ جائے۔ وقنا عذاب النار ہمیں بچا آگ کے عذاب سے، لیکن یہ کہ اس سے جب باب افتعال میں مصدر آتا ہے ابتقا واو کے ساتھ، وقا سے ابتقا بنے گا، لیکن وا اور تا جو ہے یہ مل کر اتقا، تے پر اب تشدید ہو گئی، اتقا کے معنی بچنا، یہ اس کا لغوی مفہوم ہے بنیادی، بچنا، بچنے کی خواہش رکھنے والے، کس چیز سے بچنا؟ یعنی وہی جو بات میں نے عرض کی تھی کہ جن کی فطرت صحت پر قائم ہے، پرورٹ نہیں ہوئی، جن کی فطرت مسخ نہیں ہوئی، وہ فطرت اگر اپنی صحت اور سلامتی پر برقرار ہے تو ان کے اندر اخلاقی حس ہوگی، وہ پہچانیں گے کہ یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، اور بدی سے بچنا چاہیں گے۔ یہ جن کے اندر جذبہ ہے گویا کہ وہ طالب ہدایت ہے، انہیں ہے کہ جس کو کہ فائدہ پہنچائے گی یہ اس قرآن مجید کی ہدایت، ہدی للمتقین۔ اور اسی کا اگر تقابل آپ کریں آگے چل کر اسی سورہ مبارکہ میں جہاں رمضان مبارک کا ذکر آیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، تو وہاں ہدی للناس تمام لوگوں کے لیے ہدایت۔ اور کل جو میں نے آپ کو سنائی تھی سورہ آل عمران کے آغاز میں بھی ہدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت۔ اب ان دونوں میں بھی بلکہ مجھے یاد آ گیا کہ ستیارتھ پرکاش نامی ایک کتاب لکھی گئی تھی، اب آج سے یہ 60-70 سال قبل کی بات ہے، وہ سوامی کہلاتے ہیں ہندوؤں کے، دیانند سرسوتی، ان کا جو 14واں باب تھا اس کتاب کا، اس میں قرآن مجید پر اعتراضات تھے۔ ان میں سے ایک اعتراض بڑا یہ تھا کہ یہ عجیب کتاب ہے، ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت، تو متقی تو پہلے ہی پرہیزگار ہیں، خدا ترس ہیں، نیک ہیں، تقوی کے معنی یہ ہے متقی انسان، اب اسے ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ ہدایت کی ضرورت ہے گمراہوں کو، بھٹکے ہوئوں کو، جو کہیں تلاش حق میں ابھی سرگرداں ہوں ان کو۔ یہ ہدی للمتقین، پہلے ہی سے تقوی کسی کے پاس ہے تو اسے ہدایت کی ضرورت کیا ہے؟ تب اس کو سمجھ لیجئے کہ اس تقوی کا اصل میں یہ کتنا براڈ سپیکٹرم ہے۔ متقی کے معنی ہوں گے جس میں اخلاقی حس برقرار ہے، اور یہ اخلاقی حس کا برقرار ہونا، نیکی اور بدی میں تمیز، یہ گویا کہ اس کی صحت فطرت کی علامت ہے۔ لیکن یہاں سے آگے چلیے، جس میں یہ حس ہے وہ بدی سے بچے گا، پھر اس سے آگے بڑھ کر اس نے اپنے رب کو اگر پہچان لیا ہے، وہ اگر اللہ کی کتاب سے واقف ہے تو اب اس پر عمل کرے گا، اور تقوی، اور اب اس کی زندگی کے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا۔ ایک ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑنے سے بچتا ہو، جو اللہ کے عذاب سے، اس کی سزا سے بچنے کے لیے کوشاں ہو، یہ متقی اب بن گیا اصطلاحی معنی میں متقی۔ اس لیے کہ اصطلاحی معنی میں متقی وہ شخص ہے جو پرہیزگار ہے، بدی سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچتا ہے، اس کے احکام پر عمل پیرا ہے، اور لرزاں و ترساں رہتا ہے، عذاب جہنم سے بچنا چاہتا ہے، آخرت کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، وہ متقی ہے۔ لیکن یہ کہ متقی کا جو لغوی مفہوم ہے وہ یہ کہ جس کے اندر اخلاقی حس بیدار ہے، جو نیکی اور بدی میں تمیز کرتا ہے۔ اس اعتبار سے گویا کہ جس میں یہ بھی نہیں ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے آگے تو ایسے ہی ہے جیسے اندھے کے سامنے آپ نے ہیرے بکھیر دیے، وہ نہیں دیکھ سکتا کہ ان میں کیا فرق ہے، ہیرے میں اور کسی کانچ کے ٹکڑے کے اندر کوئی فرق اسے معلوم نہیں۔ اسی طریقے سے جیسے میں نے ابھی کہا تھا کہ بھینس کے آگے بین بجائی جائے، اسے کیا پتا ہے کہ یہ کیا ہے جو میرے سامنے کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے جس میں یہ حس ہی نہیں،
یا اس سے بھی زیادہ عمدہ ایک تشبیہ موجود ہے، جس شخص کو سرے سے بھوک ہی نہیں، بہترین کھانے رکھ دیجئے اس کے سامنے، ظاہر بات ہے اس کی رغبت ہوگی نہیں، ہاتھ بڑھائے گا ہی نہیں، اس لیے کہ بھوک ہی نہیں۔ بعض بیماریوں میں جہاں بھوک مر جاتی ہے، کیسے آپ نے دیکھا ہے کہ بچوں کے لیے مائیں خوش آمدید کرتی ہیں کہ یہ لے لو، یہ لے لو، یہ کھا لو، کسی شے کی طرف بچہ جو ہے رخ کرنے کو تیار نہیں۔ تو جس میں طلب ہی نہیں ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ شے اس کے سامنے رکھ دیجئے، وہ اس کی طرف رغبت نہیں ہوگی، وہ متوجہ نہیں ہوگا۔ اس اعتبار سے ھدی للمتقین، یہ گویا کہ اگر ابتدائی لغوی مفہوم ہو تو یہ تعویل عام ہے۔ قرآن سے ہدایت کی شرط لازم یہ ہے کہ انسان کے اندر نیکی اور بدی کی تمیز موجود ہو اور اس کے اندر بدی سے بچنے کا ایک جذبہ پایا جائے۔ اگر یہ طلب ہے تو قرآن مجید کی ہدایت سے استفادہ کر سکے گا، ورنہ نہیں۔ اور تعویل خاص کے اعتبار سے ھدی للمتقین، دیکھو یہ متقیوں کی جماعت، جیسے کہ ابھی میں نے نام گنوائے، کبار صحابہ مہاجرین میں، وہ تو ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت ہے اور قرآن حکیم کی جو ہدایت ہے نظری اور فکری اور علمی، اس کا سب سے بڑا ثبوت، اور 13 برس کی حضور کی تربیت اور تزکیہ جو ہے اس سے مستفید ہونے والے لوگوں کی ایک جماعت موجود تھی۔ یہ گلدستہ موجود ہے، سامنے دیکھ لو، ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے جس کی ہدایت کا مرقع، جس کی ہدایت کا مظہر، جس کی برکات کا ظہور ان اشخاص کی زندگیوں میں ہوا ہے جو تمہارے سامنے موجود ہے۔ یہ تعویل خاص، اور وہ پہلی جو ہے وہ تعویل عام، ھدی للمتقین۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اب یہاں بھی اس پر بھی چونکہ گفتگو ہو چکی ہے، تعارف کلام پاک کے ضمن میں جو میں نے باتیں عرض کی تھی، یؤمنون بالغیب، وہ لوگ کہ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، یا ایمان رکھتے ہیں غیب میں ہوتے ہوئے۔ یہ با جو ہے یہاں پر اگر تو اسے صلہ مانا جائے تو یہ صلہ جو ہے اس کا مطلب ہوگا جو ایمان کن کن چیزوں پر، کس چیز پر، جیسے کہ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، ایمان بالآخرہ، آخرت پر ایمان، ایمان بالرسول، رسول پر ایمان، یہ بات و صلہ کہلائے گا۔ اور جیسا کہ میں بڑی وضاحت سے اسی سال کے دوران جو یہاں حقیقت ایمان پر جو میرے خطبات ہوئے تھے 5، ان میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ امنا یا امنو، امن میں ہونا، آمنا یومنو، کسی کو امن دینا، اور اس کے بعد جب با آ جائے یا لام آ جائے تو کسی کی تصدیق کرنا، وثوق پر، وثوق کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ کسی کو ماننا، یہ گویا کہ اس کا اصطلاحی مفہوم ہے۔ تو اگر بے کو صلہ مانا جائے با کو تو اس کا مطلب ہے وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ ایمانیات کے جتنے بھی جو آرٹیکلز آف فیتھ ہیں، جن جن چیزوں پر ایمان گویا کہ مطلوب ہے ایک بندہ مومن سے، وہ تمام چیزیں غیب سے متعلق ہیں۔ اس لیے کہ بظاہر تو یہ کہا جا سکتا ہے رسول تو ان کے سامنے موجود تھے، غیب میں تو نہیں تھے، لیکن غور کیجئے رسول جو ان کے سامنے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک انسان تھے، ایک بشر تھے۔ وہ عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے تھے، کسی کے بھتیجے تھے، اور حضرت خدیجہ کے شوہر یا حضرت عائشہ کے شوہر تھے، وہ ایک انسان تھے۔ رسول کا رسول ہونا یہ غیب سے متعلق شے تھی، یہ تو ان کے مشاہدے کی چیز نہیں تھی۔ اس اعتبار سے ایمان در حقیقت کل کا کل ایمان بالغیب ہے۔ کہا جا سکتا ہے قرآن تو ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن قرآن ایک کتاب ہے، لکھی ہوئی ہے، عربی زبان کی ہے، چھپی ہوئی ہے، یہ تو ہمارے سامنے ہے، لیکن قرآن کا کتاب اللہ ہونا، کلام اللہ ہونا، یہ غیب سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ ہر جگہ موجود ہے، ہر آن ہر جگہ، ہوا معکم اینما کنتم، لیکن یہ کہ غیب کا پردہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ہائی ہے۔ تو ایمان در حقیقت کل کا کل، چاہے بظاہر وہ ایسی چیز بھی ہو کہ جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ وہ سامنے کی چیز ہے، حقیقت میں رسول کی ذات اور کتاب یہ قرآن مجید، یہ چاہے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو خیر ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام کے سامنے تو موجود تھے، پھر بھی آپ کی رسالت جو ہے وہ غیب سے متعلق تھی۔ اسی طریقے سے اس قرآن کا کتاب اللہ ہونا یہ ایک امر غیبی ہے۔ تو یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے ضمن میں آپ کو یاد آیا ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حکمت جس کو کہا جاتا ہے، وزڈم، اس کا نقطہ آغاز ہی یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ اس کائنات میں جو کچھ سامنے نظر آ رہا ہے کل حقیقت یہ نہیں ہے۔
یا یہ سمجھ لے کہ ہمارے جو حواس ہیں ان سے اصل حقیقت تک رسائی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اصل حقیقتیں وہ ہے جو حواس سے ماورا ہے۔ یہ بہت ہی کم ہے جو نظر آ رہا ہے، یہ تو ٹپ آف دی آئس برگ کے مانند ہے۔ اصل آئس برگ جو ہے وہ پانی کی سطح کے نیچے ہے، وہ نظر نہیں آ رہا، ہڈن ہے۔ اس حقیقت کو جان لینا یہ گویا کہ حکمت کا نقطۂ آغاز ہے۔ میں نے وہ آپ کو حوالے بھی دیے تھے، کنفیوشس کا جملہ، یہ گویا کہ ایک حکیم اور دانا انسان تھے چین کے، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی۔ ظاہر بات ہے انگریزی ترجمے ہی میں نے ان کے کچھ دیکھے تھے تو اس میں یہ جملہ یاد ہے کہ there is nothing more certain than what cannot be heard and there is nothing more real than what cannot be seen۔ جو چیزیں ان آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی ان سے زیادہ ریئل اور حقیقی چیزیں اور کوئی نہیں ہے، اور جو چیزیں جو باتیں ان کانوں سے نہیں سنی جا سکتی ان سے زیادہ یقینی باتیں کوئی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارے جو حواس ہیں وہ تو بہت تھوڑی سی دور تک ان کی رسائی ہے، دائرہ جو ہے بہت ہی ان کی رسائی کا دائرہ بہت محدود ہے۔ اصل حقائق وہ ہے کہ جو پردہ غیب میں مستور ہے، جن تک کہ ہمارے حواس کی رسائی نہیں، یہ گویا کہ نقطۂ آغاز ہے۔